چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. چلیں علامات وقف پڑھ رہے تھے. قرآن مجید میں جو حروف وقف کی علامتوں کے طور پر لکھے گئے ہیں، ٹھیک، کہ وقف کے لیے کچھ علامتیں وضع کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، ٹھیک. آپ ان علامتوں کو دیکھ کر کے طے کریں گے کہ یہاں وقف کرنا ہے تو کس طریقے کا وقف ہوگا، چونکہ الگ الگ اقسام ہیں. تو اس میں سے سب سے پہلے میم کو بیان کیا تھا. اس کے بعد میم کس کی علامت تھی؟ وقف لازم. کیا مطلب ہوتا ہے وقف لازم کا؟ ٹھہرنا لازم اور ضروری ہے. اگر نہیں ٹھہریں گے تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جیم وقف جائز کی علامت ہے. کیا مطلب ہے وقف جائز کا؟ ٹھہرنا جائز ہے. کیا مطلب؟ وقف جائز کی علامت ہے یعنی وقف مطلق ہے. یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے ملا کر پڑھنے سے. ہاں، جہاں پر بات مکمل ہو جاتی ہے وہاں پر یہ علامت ہوتی ہے. کون دیکھ کے آیا؟ نہیں ہوتی وہاں جہاں پر بات مکمل ہوتی ہے وہاں وقف تھا. جیم وقف جائز کی علامت ہے. یہاں پر ٹھہرنا ملا کر پڑھنے سے بہتر ہے. یہاں پر ٹھہرنا ملا کر پڑھنے سے بہتر ہے. اس کے بعد ہے زے قضا، ٹھیک. یہ وقف مجوز کی علامت ہے. مجوز، ٹھیک. یہ علامت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پر ٹھہرا بھی جا سکتا ہے، ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یہ بالکل جیم کے کیا ہے؟ برعکس. اس کے بعد کیا تھا؟ تو یتا وقف مطلق کی علامت کہ جہاں پر ٹھہرنا چاہیے، جہاں بات مکمل ہو جاتی ہے وہاں پر یہ علامت ہوتی ہے. اس کے بعد علامت ہے لا. لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں. لا یعنی لا یعنی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ علامت ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف ممنوع. کیا ہے؟ وقف ممنوع یعنی ٹھہرنا منع ہے. ٹھہرنا منع ہے. جہاں یہ علامت نظر آئے وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، وہاں وقف نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ٹھہرنے پر مجبور ہو جائے، سانس ٹوٹ گئی بھائی آپ کی، اب ٹھہرنا نہیں چاہتے تھے، سانس ٹوٹ گئی، کھانسی آ گئی آپ کو، سانس اٹک گئی آپ کی، اب کیا کریں گے؟ پیچھے پلٹنا پڑے گا. پھر آپ کو پھر پیچھے سے تلاوت کرنی پڑے گی. بات سمجھ گئے؟ لام لا، لام نہیں ہے بلکہ لا. وقف ممنوع جہاں پر یہ علامت ہو وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، وہاں نہیں رکنا چاہیے. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رک گئے، ٹھہر گئے، وقف کر دیا تو ضروری ہے کہ پیچھے پلٹا جائے اس کے اور پھر وہاں سے تلاوت کی جائے. ٹھیک. اس کے بعد ہے قلا. ٹھیک. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ بالکل جیم کی طرح ہے. ٹھہرنا ملا کر پڑھنے سے بہتر ہے. ٹھہرنا بہتر ہے
ملا کر پڑھنے سے. وقف بہتر ہے وصل سے. وقف وصل سے بہتر ہے. ٹھہرنا نہ ٹھہرنے سے بہتر ہے. اب جتنے جس طریقے سے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ ہے قلا. وقف بہتر ہے کس سے؟ وصل سے. اس کے بعد ہے صلہ. ٹھیک. یہ کس کی علامت ہے؟ یہ علامت ہے بالکل قلا کے برعکس. یہاں ٹھہرنا بہتر تھا ملا کر پڑھنے سے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے ٹھہرنے سے. ٹھیک ہے. یعنی یہ بالکل زا کی طرح ہے. یہ بالکل زا کی طرح سے ہے کہ ملا کر پڑھنا وصل کرنا بہتر ہے وقف کرنے سے. 3 نقطہ. ٹھیک. یہ کہیں کہیں آپ کو دکھے گا. ٹھیک. پہلے 3 نقطہ دکھے گا، پھر کچھ آگے بڑھیں گے تو پھر 3 نقطہ آپ کو دکھائی دے گا. یہ جو 2 جگہوں پر 3 نقطے ہوتے ہیں یہ علامت ہوتا ہے اس بات کی کہ ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ ٹھہرنا ہے آپ کو، دوسری جگہ نہیں. اگر پہلے پر ٹھہر گئے تو دوسرے پہ نہیں ٹھہر سکتے. اگر پہلے پہ نہیں ٹھہرنے ہیں تو دوسرے پہ آپ کو ٹھہرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دونوں جگہ ٹھہرا جائے یا دونوں جگہ نہ ٹھہرا جائے. کسی ایک پہ ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے. اب آپ کو اختیار ہے، چاہے پہلی جگہ جہاں پہ 3 نقطہ آیا ہے وہاں پہ ٹھہریے آپ، یا دوسری جگہ جہاں نقطہ آیا ہے. کسی ایک پہ ٹھہرا جائے گا دوسرے پر. اس کو کہا جاتا ہے وقف معانقہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ وقف معانقہ. یہ اصطلاح یاد ہے. وقف معانقہ جب کہا جائے تو اس کا مطلب 3 نقطے جو 2 جگہوں پر ہو. ٹھیک. وقف معانقہ ان کو کہا جاتا ہے. ان 2 مجموعے سے نقطئی اگر برو یہ 2 کلمے نزدیک بے ہم قرار داد شود. کہہ رہے کہ یہ جو 3 نقطوں کا مجموعہ ہے اگر 2 کلمے جو ایک دوسرے کے قریب ہیں ان پر نظر آئے، ان پر دکھائی دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ در صورت وقف بر ہر یک از انہا بر دیگری نمی تمام وقف کر، کہ اگر ایک پر وقف کر لیا تو دوسرے پر وقف نہیں کر سکتے. ایک پر ہی وقف کرنا ہے، چاہے پہلے پر چاہے دوسرے پر. جیسے یہاں مثال دیا ذالک الکتاب لا ریب. لا ریب کے بعد 3 نقطہ آ گیا. ٹھیک. اس کے بعد آ گیا ہے فیہ. فیہ کے بعد پھر 3 نقطہ آ گیا. اب آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب. لا ریب پر رک گئے، اب فیہ پہ نہیں رک سکتے، سیدھے پڑھیں گے وفیہ ھدی للمتقین. یا آپ ایسے پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ریب نہیں ٹھہرے تو فی پہ آپ ٹھہرنا پڑے گا. ھدی للمتقین پھر آگے پڑھیں گے. کسی ایک پہ اگر پہلے پہ ٹھہر گئے تو دوسرے پہ نہیں ٹھہر سکتے. اگر پہلے پہ نہیں ٹھہرے تو دوسرے پہ ٹھہرنا ہے آپ کو. وقف بر پایان ہر آیے حتی اگر جملے ناقص باشد سنت نبوی است. ہر چند در این مورد وصل آیات بہتر است. ہاں اب ایک چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ آیت جہاں پر ختم ہو جائے، حلق میں ڈال لے ایک بار پیٹ میں چلی جائے، بار بار کیوں کر رہا ہے؟ ایک بار میں کھا لوں نا. تجھ سے نہیں جا رہی تو مجھ سے بتا، میں ابھی پورا 1 مرتبہ میں حلق میں ڈال دیتا ہوں. ہاں چلیں. آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے، آپ نے قرآن دیکھا ہوگا، آیت جب ختم ہو جاتی ہے تو آیت کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو یہ علامتیں نظر آئیں گی. وہاں کیا کرنا ہے؟
ان علامتوں کا جو حکم ہے اسی حکم پر عمل کرنا ہے، یا آیت جہاں ختم ہوتی ہے اس کا الگ حکم ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ آیت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں کوئی بھی علامت ہو، علامت آپ کو نہیں دیکھنی ہے، ٹھیک؟ آیت کے اختتام پر آیت جہاں ختم ہو گئی وہاں ٹھہرنا سنت پیغمبر ہے، علامت کوئی بھی ہو، حتیٰ اگر لا بھی آ جائے تب بھی ٹھہریے، یہ سنت پیغمبر ہے۔ آیت ختم ہو گئی، آیت کے خاتمے پر قلا آ گیا، سلا آ گیا، تو آ گیا، زا آ گیا، جیم آ گیا، ختم، کوئی بھی علامت آئے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آیت کے اختتام پر وقف کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جواب، آیت کے اختتام پر ٹھہرنا سنت پیغمبر ہے، چاہے کوئی بھی علامت ہو، ٹھیک؟ آیت کے اختتام پر کوئی بھی علامت ہو، وقف کرنا، ٹھہرنا سنت، اب سنت پیغمبر کے آگے ان علامتوں کی تھوڑی کوئی اوقات ہے۔ نبی کریم کا طریقہ تھا، رسول خدا جب تلاوت کرتے تھے تو ہر آیت پر ٹھہرتے تھے، ہر آیت پر ٹھہرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہر آیت پر ٹھہریں، سنت پیغمبر۔ علامت تھوڑی دیکھیں گے کہ کون سی علامت، یہ علامتیں وہاں دیکھی جاتی ہیں جو آیت کے بیچ میں ہوتی ہیں، ٹھیک؟ اگرچہ بات پوری نہ ہو، مکمل نہ ہو، ایک بات دو آیتوں میں کہی گئی ہے تب بھی ناقص بات ہو ایک آیت میں تب بھی وہاں ٹھہری ہے، کوئی علامت ہو تب بھی آپ میری علامتیں نہیں دیکھنی ہیں۔ اگرچہ اگر آپ مطلب کے اعتبار سے بات کریں گے تو اگر ایک ادھوری بات ایک آیت میں کہی گئی، آدھی بات ادھر کہی گئی ہے، جب دونوں بات ملائیں گے تب پوری ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو قاعدے کے اعتبار سے ٹھہرنے سے اچھا ملانا تھا، ٹھہرتے تو بات ادھوری رہ جاتی، پھر آدھی بات آپ کہتے، تو قاعدے کے اعتبار سے کیا تھا؟ ہاں، ملا کر پڑھنا بہتر تھا، لیکن آیت چونکہ ختم ہوئی ہے اور سنت پیغمبر یہ ہے کہ جہاں آیت ختم ہو جائے وہاں رک جاؤ، وہاں رک جانا چاہیے، بات ختم ہے نا؟ لہذا اگر امتحان میں اس طریقے سے دے دیں، دو آیت دے دیں مثال کے طور پہ، دو آیت دے دیں، ایک آیت یہ، پھر دوسری آیت یہ، اور اس آیت کے اوپر مثال کے طور پہ دے دیں لا یا میم، اور پھر آپ سے پوچھیں کہ یہاں پر وقف کا کیا حکم ہے، آپ تو میم دیکھ کے مت دینا کہ بھئی چونکہ آیت کے آخر میں میم آیا ہے اور میم وقف لازم کی علامت ٹھہرنا ضروری ہے، یا لا آ گیا ہے تو لا وقف ممنوع کی علامت ہے، اور جہاں یہ علامت ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سیدھے سیدھے لکھنے کی ہے کہ آیت کے اختتام پر آیت کے آخر پہ ٹھہرنا سنت نبوی ہے، سنت پیغمبر ہے، علامت کوئی نہیں۔ ٹھیک، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ چند علامتیں تھیں وقف کی جن کو یہاں بیان کر دیا ہے۔ اب ان علامتوں کو اچھی طریقے سے آپ لوگ حفظ کر لیجئے، یاد کر لیجئے، ٹھیک؟ آخر میں سوالات اور تمرینات۔ نمبر 1، فرق علائم میم و تا چیست؟ میم اور تا کی علامت میں کیا فرق ہے؟ میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، نہیں ٹھہریں گے تو معنی اور مفہوم بدل سکتا ہے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، جہاں بات تمام ہو جاتی ہے وہاں یہ علامت ہوتی ہے۔ فرق علائم قلا و سلا چیست؟
قلا اور صلہ کی علامتوں میں کیا فرق ہے؟ قلا میں کہا تھا کہ وقف وصل سے بہتر ہے، وقف وصل سے بہتر ہے، ٹھہرنا نہ ٹھہرنے سے بہتر ہے، لیکن صلہ کیا ہے؟ وصل وقف سے بہتر ہے، کیا ہے؟ وصل کرنا وقف کرنے سے بہتر، یعنی نہ ٹھہرنا ٹھہرنے سے آیات 57 تا آخر 60 سے سورہ عنکبوت را تلاوت کر دے با علائم وقف را مشخص و رعایت کنی۔ کہہ رہے ہیں جائیے سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 57 سے لے کر کے 63 تک کی تلاوت کیجیے اور وہاں پر جو علامت وقف ہیں ان کو مشخص کیجیے اور جو حکم بیان کیا گیا ہے علامتوں کا اس پر عمل کیجیے۔ کہاں کون سی علامت ہے، اس علامت کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہے نہیں ٹھہرنا ہے، ٹھہرنا بہتر ہے، ملا کر پڑھنا بہتر ہے، کیا ہے وہاں پر کیجیے۔ ٹھیک، چلیں ان علامتوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے، کل میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔